گھر کے افراد کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط صحبت کا اثر، خاص طور سے بیوی کا مسئلہ ہے. وہ اگر غلط عورتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس کی سہیلیاں اس کے کان اس کے شوہر کے خلاف ایسا بھر دیں گی کہ وہ عورت سمجھے گی کہ دنیا کی سب سے مظلوم عورت میں ہوں، جبکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب سے خوشحال عورت ہوتی ہے. باقاعدہ اللہ کے رسول کی حدیث اس کے تعلق سے سنن ابی داؤد کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا. اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دے. ہمارے یہاں عورتیں یہ بڑے شوق سے کام کرتی ہیں، بھڑکانے والا کام. ممبئی کا ایک واقعہ ہے، کچھ عورتوں نے ایک عورت کو اس کی سہیلیوں نے اتنا اکسایا شوہر کے خلاف کہ اس نے خلا لے لیا. ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. وہ جھوٹی اپنے شوہروں کی جھوٹی شان بیان کری ہیں، میرے میاں تو یہ لا کے دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ دنیا بھر کا کچھ بھی نہیں. وہ عورت سن سن کے پریشان ہوگی، جا کے اس نے خلا لے لیا. خلا لینے کے بعد دوسری جگہ شادی کیا، وہ پہلے سے بھی بدتر، اس کو بھی چھوڑ دیا. اب پہلے کے پاس واپس آ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی معاملہ میرا ٹھیک تھا. اس نے بھگا دیا، کہا نہیں اب تو تجھے نہیں رکھوں گا. پورا بچوں کے ساتھ، کئی بچوں کی ماں پوری زندگی اس کی برباد ہوگی اس کی سہیلیوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی سہیلیوں نے اس کو اس کے شوہر کے خلاف اکسایا. تو خاندان کی بکھرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو اکساتی ہیں سہیلیاں. بس سہیلیاں جانے دے بھائی، کبھی کبھی اس کی ماں بھی اکسا دیتی ہے اس کے شوہر کے خلاف، اس کے سسرال کے خلاف، اس کے اپنے رشتے اکسا دیتے ہیں اس کو، اور وقتی طور پہ جذبات ہوتے ہیں، بھڑکا دیتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر پہ آ کے بیٹھتی ہے. 1 مہینے کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے یہاں پہ. 1 مہینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے شوہر کو چھوڑ دیا، کتنی بڑی غلطی کی. تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے ان خواتین کی جو اپنے گھر سے باہر دوسروں کی سنتی ہیں. وہ لوگ ان کے کان بھرتے ہیں اور آ کے گھر میں بوال کھڑا کر دیتی ہے. اس لیے دوسروں کو سننے کے بجائے، جو میں نے ابھی سے پہلے کہا، اسلام کو سنیے، قرآن و حدیث کو سنیے کہ تمہیں حقوق مل رہے کہ نہیں ملے. اسلام طے کرے گا، تمہاری سہیلیاں نہیں طے کریں گی، تمہاری ماں نہیں طے کرے گی کہ تم ظالموں کی مظلوم ہو. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، اس گھر میں تم کتنا سکھی ہو، کتنا دکھی ہو. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا. تمہاری ماں طے نہیں کرے گی، تمہارے باپ نہیں طے کریں گے، تمہارے بھائی نہیں طے کریں گے، تمہاری سہیلیاں نہیں طے کریں گی. اور یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے. کسی کو بھی اگر کوئی اکساتا ہے، باپ کو کوئی اکسائے اس کے بیٹے کے خلاف، بیٹے کو اکسائے باپ کے خلاف، بھائی کو اکسائے بھائی کے خلاف، دنیا کی نہیں سننا ہے، قرآن و حدیث کو سننا ہے. اگر کوئی بھی آپ کے کان میں بھرتا ہے آپ کے پریوار کے خلاف، آپ قرآن و حدیث کسی عالم سے ملو اور ویریفائی کرو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے. بھائی بہت سارے لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے پریوار کی ترقی نہیں چاہتے، لڑانا چاہتے ہیں کہ تم بگڑ جاؤ، چاہتے برباد ہو جاؤ، چاہتے تمہارا گھر ٹوٹ جائے. اور یہ صرف انسان نہیں، شیطان بھی اسی میں لگا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس اپنا تخت سجاتا ہے اور شام کو اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کر کے رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سب اپنے اپنی بات بتاتے ہیں. ایک بندہ آ کے بولتا ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ ایک گھر کو توڑ دیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف اتنا اکسایا کہ رشتہ ٹوٹ گیا. وہ ابلیس اس کو گلے لگا دیتا، تو نے سب سے بڑا کام کیا، تو نے گھر توڑا، سب سے بڑا کام تو نے کیا. تو یہ انسان اور یہ شیطان سب لگے ہوئے گھروں کو توڑنے میں. اس لیے قرآن و حدیث سے فیصلہ کرو کہ گھر میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے ماں باپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یا ہماری اولاد ہمارے ساتھ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا، یہ سماج نہیں طے کرے گا. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.